کہ کویسچن یہ ہے شیطان ہم پر کیسے قبضہ کرتا ہے اور وہ ہمیں اچھائی سے کیسے روک دیتا ہے. یہ کویسچن ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ کویسچن کی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا بیٹا، شیطان کی کوئی تصویر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، یا شیطان کے مطلب چہرہ ایسا ہے، اس کا قد و قامت یہ ہے، وہ موٹا ہے یا پتلا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے نا. شیطان کو ہم پھر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ شیطان کو ہم اس کے وار سے سمجھ سکتے ہیں. اس کے وار کیا ہے، وہ حملہ کیسے کرتا ہے. جیسے سبحان نے کویسچن کیا کہ شیطان ہم پر حملہ کیسے کرتا ہے. اب اس کے وار کیا ہے سمجھیے گا. اگر ایک طرف اچھائی ہے ایک طرف برائی ہے تو آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گا. ایک طرف ایک کام ہے جو ضروری ہے اور ایک طرف وہ کام ہے جس سے مزہ آتا ہے، وہ آپ کو مزے کی طرف لے کے جائے گا. وہ کہو پڑھائی چھوڑو یہ کیا کرنا ہے، آؤ ذرا موبائل یوز کرو، ٹھیک ہے، یہ یوٹیوب یوز کرو، ٹک ٹاک یوز کرو، یا تم یہ دوسری چیزیں کرو. یہ بہکاوا جو ہوتا ہے نا، یہ یعنی شیطان کا ہتھیار ہم سمجھنے لگے ہیں، اس کا وار سمجھنے لگے ہیں. اس کا ایک وار ہے بہکاوا، وہ آپ کو بہکا دیتا ہے. آپ اچھا کام کرنے لگتے ہیں، وہ آپ کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، وہ آپ کو اس سے بہتر مزے والا کام جو ہوتا ہے نا اس کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ مزے والا کام ہے، یہ دیکھو، یہ سنو، اس میں کیا، اس کی مطلب گانوں کی طرف لے جائے گا، ٹھیک ہے، بے حیائی کی طرف لے جائے گا، برے کاموں کی طرف لے جائے گا. تو پہلا وار اس کا کیا ہو گیا؟ بہکاوا. پھر دوسرا جو اس کا وار ہے وہ شک ہے. شیطان آپ میں شک پیدا کرتا ہے. فرض کر لیں یہ بچہ ہے، یہ سبق یاد کرنے لگا ہے، تو وہ کہے گا تم تو یاد ہی نہیں کر سکتے، تم تو نالائق ہو. یہ جو اپنے آپ پہ شک کرنا ہوتا ہے یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے. وہ آپ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، مثلا فرض کر لیں یہ ہے، ان کو میں کہتا ہوں اپنے واٹس ایپ پہ کام بھیجنا ہے، تو اب یہ واٹس ایپ پہ کام بھیج سکتے ہیں، کون سا مشکل کام ہے. لیکن اگر ان کو یہ کام مشکل لگ رہا ہے تو کہیں شیطان ان کو بہکا رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، کہیں اس نے ان کے اندر شکوک و شبہات ڈال دیے کہ تم نہیں کر سکتے، تم اس قابل نہیں ہو. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو بہکاتا ہے، پھر آپ کے اندر شک ڈالتا ہے، پھر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتا. اچھی چیز کی میں بات کر رہا ہوں، بری چیز تو بھاگتے ہوئے کروا دے گا نا. آپ بری چیز کا ارادہ کریں، شیطان پوری مدد کرے گا، آپ ایسے منٹوں میں کر دیں گے. اچھی چیز کرتے ہوئے وہ آپ کو روکے گا. کیسے روکے گا؟ آپ کے اندر شک ڈال دے گا، آپ کا یقین کم کر دے گا. اور جیسے پہلے میں نے بتایا ہے، میں نے کیا بتایا ہے کہ تربیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ اچھائی اس لیے کریں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور برائی اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو شیطان کا ایک وار یہ ہوتا ہے، وہ آپ کا یقین کم کر دیتا ہے، اور آپ کہیں اللہ کو بھول بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کا وہ جو شعور ہوتا ہے نا، جس شعور میں آپ کو لگتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کہیں مدھم پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ برائی کی طرف آسانی سے چلے جاتے ہیں. وہ جو ایک اللہ کی موجودگی کا احساس ہے وہ بھی کم ہو گیا. پھر اس کا ایک اور وار ہوتا ہے. وہ کون سا وار ہے پتہ ہے آپ کو؟ شیطان کا ایک اور وار ہے، اور وہ وار ہے بہت زیادہ پچھتاوا کرنا. مثلا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اس پہ شرمندہ ہوں، اور پھر میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہ غلطی نہیں ہوگی آئندہ. اتنا سوٹیبل ہے، اتنا اگر آپ پچھتاتے ہیں تو اتنا اوکے ہے. لیکن شیطان آپ کو آپ کے پچھتاوے کو بڑھا دے گا. یہ میں نے غلطی کیوں کر دی، میں ہوں ہی ایسا، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، میرے گھر والے ہی ایسے ہیں، میں یہ کر ہی نہیں سکتا، میں ہوں ہی برا. آپ کو وہ ڈیمورلائز کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ڈیمورلائز. آپ کو اپنے نظروں میں گرا دیتا ہے. وہ یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. ایک انسان کو وہ ڈیمورلائز کرتا ہے. خاص کر کے مسلمان جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ ڈیمورلائز ہو رہا ہے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ شاید تنہا ہیں، آپ کا کوئی دوست نہیں. اللہ موجود ہے پھر بھی آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی دوست نہیں. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا موجود ہے، اور پھر بھی اگر آپ کو یہ لگے کہ جیسے آپ سے کوئی پیار نہیں کرتا، تو یہ شیطان کا وار ہے. اس نے آپ کو ڈیمورلائز کر دیا ہے.
ڈیمورلائز کر کے, ڈیمورلائزیشن کیا ہے کہ آپ کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیتا ہے وہ. تو یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیمورلائز کرتا ہے. تو بیٹا یہ اس کے چھوٹے چھوٹے وار ہیں. شیطان کی کوئی پکچر نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے کہیں کہ یہ شیطان ہے. ہم اس کے وار کو سمجھ جائیں نا تو پھر ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں. اچھائی کی طرف سے روکے گا, برائی کی طرف مدد کرے گا. اچھائی سے کیسے روکے گا؟ آپ کے اندر وسوسے پیدا کرے گا, وہم پیدا کر دے گا, وہ چیزیں جو ہوئی نہیں ہے ان کو لے کے پریشانی آپ کے اندر پیدا کر دے گا. نا امیدی پیدا کرے گا آپ کے اندر. نا امیدی مین کل کو یہ نہ ہو جائے, کل کو وہ نہ ہو جائے, کل کو اگر میرے ساتھ یہ ہو گیا تو نیگیٹیوٹی, یعنی آپ کے اندر نا امیدی پیدا کر دیتا ہے. وہ مایوسی لے کے آتا ہے. مایوسی مین کہ ایک انسان کو امید ختم ہو جاتی ہے, وہ دیکھ ہی نہیں پاتا کہ کل کو اس کا مستقبل یا اس کی زندگی کا کوئی مطلب ہے, وہ کچھ کر سکتا ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اس کا کوئی مقصد ہے. جب یہ شعور آپ سے چھین لیتا ہے شیطان. تو شیطان اس طریقے سے کام کرتا ہے. میں پھر سے گنوانے لگوں. پہلے میں نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے اندر آپ کو بہکاتا ہے, للچاتا ہے. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ کو بہکاتا ہے شیطان, آپ کو بہکاتا ہے, اچھے کام کرنے سے وہ بہکا دیتا ہے. پھر میں نے بتایا کہ آپ کے اندر وہ شک پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شک پیدا کرتا ہے. پھر میں نے بتایا ہے کہ وہ آپ کو پچھتاوے بڑھا دیتا ہے. غلطی ہوئی ہے, آپ اس کو مطلب دیکھیں نا, مجھ سے اگر غلطی ہوئی ہے اور میرا اللہ پہ یقین ہے تو میں جلدی سے معافی مانگوں گا, اور میرا یقین ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے تو میرا پچھتاوا ختم ہو جائے گا نا. لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کی غلطی کو بڑھا دیتا ہے, اتنا بڑھا دیتا ہے کہ آپ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. آپ اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی برا, میں تو ہوں ہی برا, میں تو اچھا کام کر ہی نہیں سکتا, میری تو تربیت ہی ایسے نہیں ہوئی. آپ اپنی نظر میں اپنے آپ کو گراتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈیمورلائزیشن. کیا بولتے ہیں؟ ڈیمورلائزیشن. پھر شیطان کا ایک وار ہے مایوسی پیدا کرنا, نا امید کر دینا, مایوس کر دینا. تو بیٹا یہ اس کے وار ہیں, ان سے آپ نے بچنا ہے. کون کون سے وار ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ شیطان کے وار کون کون سے ہیں؟ ایک ایک کر کے بتائیں گے. آپ بتائیں. وہ ہمارے اندر مایوسی پیدا. ویری گڈ. شیطان کا ایک وار یہ ہے, وہ آپ کو مایوس کر دے گا. ایسے مایوسی کی ایک بہترین, آپ نے دیکھنا ہوگا آپ مایوس ہے یا نہیں, منہ لٹکا ہوا ہوگا. جو بندہ مایوس ہوتا ہے, نا امید ہوتا ہے, شکوک و شبہات میں ہوتا ہے, اس کی شکل ایسی ہوتی ہے. جو پر امید ہوتا ہے, جس کے اندر امید ہوتی ہے, اس کی شکل ایسی ہوتی ہے, ایکٹیو, وہ فریش ہوتا ہے, وہ پر امید ہے نا. لیکن جو مایوس ہوگا اس کی شکل ایسے, ہر وقت ایسے لٹکی ہوئی رونے والی شکل ہو جاتی ہے. تو آپ اس کے وار سے بچیے گا. اور کیا اس کا وار ہے؟ یہ بہکاتا ہے. بہکائے گا کیسے؟ آپ سبق لکھنے لگے ہیں, آپ نماز پڑھنے جانے لگے ہیں, یہ بولے گا وہ کرکٹ بیٹنگ, تمہاری بیٹنگ بھی سو جائے گی, وہ دوسرے لڑکے زیادہ میچ کھیل لیں گے, وہ چلو ادھر چلو, ٹھیک ہے, وہ چھوڑو, یہ موبائل یوز کرو. کوئی نہ کوئی طریقہ لگا کے وہ آپ کو بہکا دے گا تاکہ آپ جو ضروری کام ہے وہ آپ کو مزے کی طرف لے کے جائے گا. یعنی جس چیز میں مزہ ہے اس طرف لے کے جائے گا, اور جو چیز ضروری ہے, جو چیز ضروری ہوتی ہے, ضروری نہیں اس میں مزہ بھی ہو. تو شیطان ہر مزے والی چیز کی طرف انسان کو پھر کھینچ کے لے کے جاتا ہے. اور جب ہم مزے کے پیچھے چل جائیں, جب ہم مزے کے پیچھے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ شیطان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں. یعنی ہر چیز جب ہم مزے کے لیے کریں, گانا سننا ہے کیونکہ مزہ آتا ہے, فلمیں دیکھنی ہے کیونکہ مزہ آتا ہے, کرکٹ کھیلنا ہے کیونکہ مزہ آتا ہے, میں نے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے کیونکہ مزہ آتا ہے. مزہ رکھیں, باہر جائیں دوستوں کے ساتھ, لیکن ضروری کام پہلے ہیں. پھر جو چھوٹے موٹے ایسے کام ہیں جو ضروری ہے اور ان میں مزہ ہے وہ کریں, جو صحیح کام ہے اور ان میں مزہ ہے وہ کریں. کھانا کھائیں اس میں مزہ ہے, دوستوں کے ساتھ جائیں باہر اس میں مزہ ہے, لیکن ضروری کام چھوڑ کے نہ جائیں. اگر ضروری کام پیچھے کر دیے ہیں اور صرف مزے کے پیچھے بھاگ گئے ہو تو پھر شیطان کے کنٹرول میں آ گئے ہو. اس کے علاوہ شیطان کا وار آپ کے اندر شک پیدا کرتا ہے. آپ کو لگے گا میں تو پریزنٹیشن دے ہی نہیں سکتا, یہ ہے شک. میں تو, میری تو رائٹنگ بہتر ہو ہی نہیں سکتی, یہ ہے شک. میں تو اچھی ویڈیو بنا ہی نہیں سکتا, یہ ہے شک.
میرے تو بال ایسے ہیں، میرے تو ناک ایسی ہے، میرے تو کان ایسے ہیں. یہ ہے شک. یقین کی بجائے شک پیدا کر دیتا ہے. یہ یقین کہ اللہ نے مجھے بنایا، جیسا بھی بنایا اللہ نے بنایا ہے، اس یقین کی بجائے وہ آپ کے اندر شک پیدا کر دیتا ہے. کچھ بھی کرنے لگو گے شک پیدا کر دے گا. اس کے علاوہ کوئی وار ہے اس کا؟ وسوسے ڈالتا ہے، کنفیوز کرتا ہے، وہم ڈالتا ہے. آپ فیصلے نہیں کر پاتے، میں یہ کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، آپ پھنس جاتے ہیں. یہ بھی شیطانی وار ہوتا ہے. یعنی اچھا کام کرنے کے لیے اگر آپ وسوسے کے شکار ہو گئے ہیں، کنفیوز ہو گئے ہیں، تو یہ بھی شیطانی وار ہے.